دشمن تو شروع سے ہی بزدلانہ وار کرتا آتا ہے، لیکن اے مسلمانوں، تمہارے اندر ہمت کب سے ختم ہوگی؟ تم کب سے بزدل بن بیٹھے ہو؟ تمہاری تو لڑی بہادروں کی لڑی تھی، تمہاری تو لڑی غیرت مندوں کی لڑی تھی۔ وہ کدھر گئے جو ماں اپنے بچوں کو سکھاتی تھی کہ بیٹا تو نے بڑا ہو کے فلسطین کو فتح کرنا ہے، اور وہ چھوٹی سی عمر میں پھر صلاح الدین ایوبی کے نام سے اسے دنیا جانتی ہے؟ وہ مائیں کدھر گئی جو محمد بن قاسم کو یہ سبق پڑھایا کرتی تھی کہ بیٹا تم نے مظلوموں کی آواز بننا ہے؟ پھر 17 سال میں وہ محمد بن قاسم نے پورے دنیا عالم میں بتا دیا کفر کفر ہوتا ہے، ظلم ظلم ہوتا ہے، مسلمان کی شان شیان نہیں ہے کہ ظلم ہوتا ہو، وہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ لے لیکن ڈرپوک بن کے بزدل بن کے بیٹھا رہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اے لوگو تم کب جاگو گے؟ اس وقت تو اتنی سہولتیں بھی نہ تھیں، اتنی ٹیکنالوجی بھی نہ تھی۔ آج تمہارے پاس ایٹمی طاقتیں ہیں، آج تمہارے پاس فوج ہے، جنگی طیارے ہیں، لیکن پھر بھی دشمن سے لڑنے کی جرت کیوں نہیں ہے؟ دشمن سے مقابلہ کرنے کی جرت کیوں نہیں ہے؟ تم کب جاگو گے؟ فلسطین کے بچے تمہیں پکار رہے ہیں۔ تب جاگو گے کہ جب فلسطین کی زمین پر کوئی اسلام کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا۔ تم بھول گئے یہ ہمارا وہی قبلہ ہے جس کی طرف ہم نے 17 ماہ نماز پڑھی ہے، منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تم بھول گئے یہ وہی قبلہ ہے جس میں میرے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کرائی ہے۔ تم بھول گئے یہ وہی قبلہ ہے کہ جس قبلے میں جس فلسطین مسجد اقصی پہ بہت سے نبیوں کا نزول ہوا ہے۔ تم بھول گئے یہ وہی مسجد اقصی ہے کہ جو مسجد اقصی کو سیدنا عمر بن خطاب نے فتح کیا تھا۔ آج تمہاری غیرتیں کدھر گئی؟ آج تم کیوں نہیں جاگ رہے؟ تمہارے دلوں کو کوئی کیوں نہیں جھنجھوڑ رہا؟ اے مسلمانوں اٹھو، آج وقت ہے جاگنے کا۔ دشمن نے تو بزدلانہ حملہ کر دیا، صرف ایک مرد مجاہد اٹھا ہے 54 کروڑ عوام میں سے صرف ایک مرد مجاہد سینیٹر مشتاق، اور ان میں سے بھی چند مخصوص لوگ ان کی امداد کے لیے نکلے ہیں۔ اور لوگوں مر مٹنے کا مقام ہے، کہاں اپنی بدماشیاں دکھاؤ گے؟ کہاں پھر بہادریاں دکھاؤ گے؟ کہاں ہتھیار استعمال کرو گے؟ جب آج نہیں استعمال کرنا، جہاد کرو، دشمن کو بتا دو کہ کوئی قوم زندہ ہے، دشمن کو بتا دو کہ اسلام کے سپاہی زندہ ہیں۔ آج فلسطین تمہیں پکار رہا ہے۔